ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار
سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر عاصم، اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک نیا ایپیسوڈ انعام رمضان میں۔ آج ہم بات کریں گے جس امپورٹنٹ ٹاپک پر، وہ ہے قضاء روزے اور اس کے مسائل، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، جو کہ عالم دین ہیں اور وائس چیئرمین بھی ہیں اتحاد علماء اہل سنت پاکستان کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ہم نے جیسے ذکر کیا کہ آج ہم قضاء روزے اور اس کے مسائل پر بات کریں گے، کیونکہ اس کے بڑے سوالات آتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا ان کا روزہ جو قضا ہوا ہے اس کو وہ کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں، اس کے کیا اعمال ایسے ہیں جس کو کر کے اس کی وہ اپنے روزے کی گنتی کو پورا کر سکیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ یہ کچھ روزوں کے مسائل ہیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان مسائل کے حوالے سے آگاہی ہو، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے یقیناً لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے بغیر کسی عذر کے چھوڑنے نہیں چاہیے۔ ہاں، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور جب تک کوئی عذر نہ ہو، کیونکہ اگر بغیر عذر کے ایک روزہ بھی رمضان المبارک میں چھوڑ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص اگر زمانہ بھر بھی روزے رکھے تو اسے اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ تو پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی کسی بھی صورت میں آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ سکے، تو اب وہ جو عذر والی صورت ہے اس کے لیے شریعت مطہرہ نے رخصت عطا فرمائی ہے، اور وہ رخصت یہ ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو جتنے روزے آپ کے رہ گئے ہیں وہ اب آپ رمضان کے بعد سے لے کر آنے والے رمضان تک جو پورے سال کا دورانیہ ہے اس میں جب بھی آپ کو سہولت ہو ان روزوں کی آپ قضا کریں گے۔ ایک روزہ رہ گیا ہے، 2 رہ گئے ہیں، 10 رہ گئے ہیں، جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں، لیکن یہاں میں عرض کروں گا کہ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے رمضان کے فوراً بعد ہی وہ روزے رکھ لیے جائیں، اس کو ڈیلے نہ کیا جائے، اس لیے کہ ان کی قضا بھی واجب ہے۔ یعنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے آپ، تو اب اس کی قضا کرنا آپ پر واجب ہے، لیکن اگر آپ اس میں دیر کریں گے، تاخیر کریں گے، تو کیا پتہ زندگی وفا نہ کرے اور آپ وہ روزے نہ رکھ سکیں، تو یہ واجب آپ کے ذمے باقی رہ جائے گا۔ اگرچہ اختیار تو آپ کو ساری زندگی ہے، جب بھی چاہیں رکھ لیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان کے فوراً بعد آپ اس روزے کو رکھ لیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں، ایسے بیمار ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی کمزور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی کہ اب ان میں تو روزہ رکھنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اور بعد میں بھی قضا کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا، کچھ اس طرح کے پیشنٹ بھی موجود ہیں، جیسے شوگر کے ہیں، بہت ہائی بلڈ پریشر کے ہیں، ایسے امراض ہیں جو کہ مستقل طور پر ان کے ساتھ جاری ہیں، اور بعد میں بھی انہیں کوئی ایسی امید نہیں لگتی ہے کہ اس سے صحت یاب ہوں گے اور روزے کی قضا کریں گے۔ سانس کے دمے کے جو مریض ہیں، انہیلر پمپ کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے تمام مریض جن کو بعد میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، تو وہ تو قضا کر نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے شریعت مطہرہ نے رخصت رکھی ہے، وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فدیہ دے دیں گے، تو فدیہ دینا ہر ایک کا نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے روزے کی بعد میں قضا کر سکتے ہیں، صحت یاب ہو جائیں گے، وہ روزے کی قضا ہی کریں گے، جتنے روزے رہ گئے بعد میں رکھیں گے۔ اور وہ افراد جو بعد میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کا مرض دائمی ہے اور وہ ایسے بیمار ہیں کہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے افراد اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔
تو روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کی جو مقدار جو رقم ہے اس سال وہ ہے 240 روپے کم سے کم۔ اور مختلف اجناس شریعت مطہرہ نے بیان کی ہیں، جو جتنی مالی حیثیت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اسی حساب سے صدقہ فطر بھی دے اور روزے کا فدیہ بھی دے۔ وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جو کے حساب سے دیں گے تو 700 روپے رقم بنتی ہے ایک صدقہ فطر یا ایک روزے کا فدیہ، اور اگر کھجور کے حساب سے دیں تو 4000 روپے بنتی ہے، کشمش کے حساب سے دے دیں تو 6400 روپے بنتی ہے۔ شریعت نے یہ مختلف اجناس اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہی صدقہ فطر ادا کرے۔ اب اگر روزوں کا فدیہ دینا ہے تو جس رقم سے دے رہا ہے اس کو ملٹیپلائی کر لے، 30 روزے ہوتے ہیں تو 30 روزوں کے حساب سے وہ اپنا صدقہ جو ہے فدیہ ادا کر لے گا۔ تو بہرحال فدیہ وہ شخص دے گا جو بعد میں کبھی بھی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے روزے کی قضا کر لے گا۔ دوسری بات یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا۔ اب یہ تو ہم وہ صورت بیان کر رہے ہیں نا جب کوئی عذر تھا اور روزہ نہیں رکھا تو آپ اس کو قضا کریں، اور اگر بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتے تو پھر فدیہ دیں۔ لیکن اگر بغیر کسی عذر کے روزہ رکھ کے توڑ دیا، مثلا صبح آپ نے روزہ رکھا تھا فجر میں اور دن کو کوئی عذر کوئی وجہ نہیں تھی، جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اب ایسی صورت میں روزے کا نہ تو فدیہ ہوتا ہے نہ اس کی قضا ہوتی ہے، ایسی صورت میں روزے کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ تینوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اب کفارے والا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے یا پھر بدلے میں 60 روزے مسلسل رکھے گا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کفارے والی صورت بالکل الگ بنتی ہے، اور کفارے کی صورت یہی ہے کہ اگر بغیر عذر کے روزہ رکھ کے جان بوجھ کے توڑ دیا تو اب آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، یا تو مسلسل 60 روزے رکھیں، وہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اچھا، اب ایک صورت یہ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رمضان میں اکثر دیکھا گیا کہ کوئی عذر لاحق ہو گیا، کوئی بیماری، تو وہ تھوڑا تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا روزہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اس کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، رخصت دیتی ہے کہ وہ پہلے اپنی صحت کا خیال رکھے۔ یعنی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ اب ہم اپنے مرض شدت اختیار کرے، بندہ جو ہے وہ مر جائے، کسی تکلیف میں چلا جائے، وہ بولے نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کروائیں، اور پھر جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے، جتنے دنوں کے آپ کے روزے رہ گئے ہیں بعد میں آپ ان روزوں کی قضا کر لیں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے یہاں پر بتایا بیماری کی وجہ ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے روزہ رکھنے کی کہا گیا ہے کہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں۔ جی ہاں۔ اچھا، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ وامٹ کا آ جانا، قے کا آ جانا، اس میں بھی ایک سرٹن ہے کہ جی اتنی اس میں آ جائے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے علاوہ اور کون سے ایسے امراض ہیں یا کون سی ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے کہ رکھا ہوا روزہ بھی جو ہے، نیت کرا ہوا روزہ بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو الٹی کا آنا ہے، قے کا آنا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص پر قے نے غلبہ کیا، یعنی از خود کسی بیماری متلی سے، کسی تکلیف سے اسے الٹی ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قے کی ہے، جان بوجھ کر الٹی کی ہے، تو فرمایا وہ روزے کی قضا کرے۔ اب یہاں پر فقہی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر قے کر لی اور وہ کم از کم اتنی مقدار میں ہو جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں منہ بھر قے کا ہونا، یعنی منہ بھر قے جان بوجھ کے کیا آپ نے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ از خود ہو گئی ہے، اور از خود جو قے ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر از خود بھی قے ہو گئی ہے اور منہ بھر ہے، اس میں سے اگر کچھ حصہ واپس حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، یعنی اس کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ اور ایسی کون کون سی بیماریاں، دیکھیں کوئی مرض کی خاص وہ تو نہیں ہے شریعت میں، صرف شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایک شخص نے روزہ رکھا تھا اور وہ بیچ میں آ کے طبیعت اس کی ناساز ہو گئی، مثال کے طور پر اسے ڈرپ لگوانے کی حاجت پڑ رہی ہے، اسے انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے میڈیسن کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، تو شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے کہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں، پہلے اپنا علاج کروا لیں،
اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو بعد میں آپ اپنے روزے کی قضا کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک چیز اور بہت پیش آتی رہتی ہے، چونکہ ہم سال بھر کھانے پینے ہی میں مصروف رہتے ہیں تو عادت بنی ہوتی ہے. جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ دن کو بھول جاتے ہیں کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ کچھ منہ میں ڈالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں عادت سے. جی. تو ایسی صورت میں بھی ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر بھول کر آپ نے کھا پی لیا ہے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اب تو میں نے کھا لیا روزہ ہی ٹوٹ گیا میرا، تو وہ بعد میں کھانے ہی لگ جاتے ہیں. ہاں بعد میں جان بوجھ کے کھایا تب تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بھول کر کھایا تھا اور آپ کو یاد ہی نہیں تھا تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار بھول کر کھا لے اس کو چاہیے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. فرمایا اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، یعنی بھول جانے پر شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے اور اس صورت میں وہ اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے. اچھا اس طرح ہماری خواتین کو ایک صورت جو ہے وہ پیش آتی رہتی ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکھنے سے مراد حلق سے نیچے اتارنا تو نہیں ہے، حلق سے نیچے تو کوئی چیز اتاریں گے تو وہ تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. ہاں زبان پہ اس کا ٹیسٹ لے لیں آپ اور پھر اس کو آپ تھوک دیں. تو روزے میں بلا ضرورت زبان پہ کوئی چیز ذائقہ لینا بھی مکروہ ہے، یعنی اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے آپ کا. لیکن شریعت مطہرہ نے ان خواتین کو اجازت دی ہے جو گھر میں کھانا بناتی ہیں اور شوہر اگر سخت مزاج ہیں، اس طرح کے ہیں کہ بھائی کھانے میں نمک وغیرہ مرچی وغیرہ اگر برابر نہیں ہے تو وہ جھگڑا کرتے ہیں، تو شریعت نے ان خواتین کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اس کا ذائقہ اپنی زبان پر لے لیں اور پھر اسے تھوک دیں. اس سے ان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن بلا ضرورت اگر کوئی چیز چکھتا ہے یا اس کا ذائقہ یعنی زبان پہ لیتا ہے تو اس سے بہرحال روزہ اس کا مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، خاص طور سے ان خواتین کے لیے جو کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، دعوتیں وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں زیادہ سے زیادہ ان کی ڈشز کی جو ہے تعریف بھی کری جائے اور ان کے جو محنت ہے وہ بھی وصول ہو جائے. اس کے علاوہ جب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی بلڈ ٹرانسفیوژنس کی بھی، کہ جیسے بلڈ نکالنا اور بلڈ ڈونیٹ کرنا روزے کی حالت میں، یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے بلڈ کو دینا، اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیے. دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزہ جسم میں بدن میں کسی چیز کے داخل کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے اور بدن سے کسی چیز کے نکلنے پر نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب یہ بالکل سمپل سا ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا کہ بدن سے کوئی چیز نکالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثلا آپ نے ٹیسٹ کے لیے بلڈ نکالا ہے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ، نکال رہے ہیں خون پوری بوتل ہی، تب بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ روزے میں اتنا خون نہیں نکالنا چاہیے کہ جس سے کمزوری پیدا اور پھر روزہ رکھنا ہی مشکل ہو جائے، تو اتنا تو نہیں نکالنا چاہیے. لیکن بہرحال جو مسئلے کی حد تک بات ہے کہ بدن سے کسی چیز کے نکالنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب آ جائیے بدن میں داخل کرنے والی صورت، جیسے کسی کو خون چڑھا دیا گیا، لگا دیا گیا، یا جس طرح انجیکشن لگانے کی بات آتی ہے، ڈرپ لگانے کی بات آتی ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا نا علماء کے درمیان اختلاف بھی ہے. ہمارے زمانے میں دو طرح کی آراء ہیں علماء کی. بعض علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے. جو بولتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے وہ اسی حدیث پاک کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ بدن میں کسی چیز کے داخل کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور جو بولتے ہیں نہیں ٹوٹتا، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز معدے میں نہیں جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب وہ کہتے ہیں یہ انجیکشن وغیرہ تو براہ راست بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. تو لیکن میرا اپنا ذاتی موقف ان علماء کی طرف ہے جو یہ رائے رکھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ حدیث کے قریب بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بدن میں کسی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. لہٰذا انجیکشن بھی آپ داخل کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ غذا کھاتے ہیں نا، دوا لیتے ہیں، تو وہ معدے میں جاتی ہے، ڈیزولو ہونے کے بعد وہ بھی آپ کے بلڈ میں جاتی ہے. تو انجیکشن براہ راست آپ کے بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈرپ لگواتے ہیں وہ بھی، خون چڑھاتے ہیں وہ بھی، یہ ساری چیزیں انرجی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ان علماء کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں بدن میں داخل کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جو حاجت مند مریض ہیں اس طرح کے جن کو ضرورت ہے، تو ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں، انہیں جس دوا کی ضرورت ہے وہ لے لیں تاکہ ان کی صحت صحیح ہو جائے، بعد میں اپنے اس روزے کی وہ قضا کر لیں. صحیح. شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت جو مسائل تھے ہمارے لوگوں کے، جو عام مسائل میں بھی شمار ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی اس پہ سوالات آتے ہیں، آپ نے ان کا بہت تفصیل سے جواب دیا
اور یقیناً ہمارے ناظرین کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کے کوئی اور مسائل ہیں تو آپ ہمیں ان سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں, ہم ان سے اس کا جواب ضرور مانگ لیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ہمارے سیگمنٹ مہمان رمضان میں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. جی ناظرین, ویلکم بیک. اب ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے اپنے سیگمنٹ مہمان رمضان کے ساتھ. آج جو مہمان ہیں ہماری وہ بڑی یونیک سا اپنا لے کر چل رہی ہیں بزنس. اپنا بزنس کہیں گے یا اس کو آپ سوشل انٹرپرینورشپ کہیں گے. تو آئیے انہی سے معلوم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں شیریں خان. جی السلام علیکم شیریں, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. سو شیریں, بیسکلی آپ ہیں ہولسٹک ویلنس کوچ. جی یہ کیا ڈسکرائب کرتا ہے؟ ٹھیک, ہولسٹک ویلنس کو میں ڈبلیو سے لکھتی ہوں خاص طور پر تاکہ اندازہ ہو کہ ایک ہول کی بات ہو رہی ہے. تو ہم کمبینیشن ہے مختلف انرجیز کے, فزیکل, مینٹل, ایموشنل, اسپریچول, اور اسی میں انوائرمنٹل اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن ان میں مس الائنمنٹ ہوتی ہے. اس مس الائنمنٹ کی وجہ سے ہم بہت ساری دشواریوں کو فیس کرتے ہیں. اس کو الائن کرنا, کس طرح سے ہم اس میں اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں, کیونکہ دل چاہ رہا ہے کچھ اور, دماغ کہہ رہا ہے کچھ اور فزیکلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کریں کہ نہیں کریں. آئیڈیاز بہت سارے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں پرفیکشنزم کی وجہ سے, یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یا یہ کہ بس لے کے دوڑ بھاگتے ہیں بغیر انفارمیشن کے. تو اس میں نالج گیپ ہوتا ہے, اسکل گیپ ہوتا ہے, اس طرح سے مختلف گیپس ہوتے ہیں. تو وہ گیپس کو آئیڈینٹیفائی کروا کے ایزی کروا دیتی ہوں. اور پھر ظاہر ہے کہ ہم خواتین ہیں تو ہم ملٹی ٹاسکرز ہوتے ہیں, ایک وقت میں کئی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں پرائرٹائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو ہم 1 سے 10 کی لسٹ میں 100 پہ بھی نہیں رکھتے. تو اف وی ڈونٹ ایگزسٹ دین وی ڈونٹ ایگزسٹ. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو لو یور سیلف فرسٹ. جی اس لیے نہیں کہ جی بس میں ہی میں ہوں, تکبر والے اس میں نہیں ہے, بلکہ میرا ماننا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. ہمیں کولیبریشن میں چلنا ہے. ہم سارٹ آف ملا کے فیملی کو جوڑ کے رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں, لیکن اگر ہم خود ڈپریس ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہم فیملی کو بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈپریشن کی طرف. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں مرد افضل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اس میں تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے, لیکن
ہم اگر اپنا رول نہیں پلے کر رہے یا جو ہمیں کانفیڈنس اپنا گین کرنے کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ نہیں سیکھ رہے, تو پھر ہم اپنی فیملی کو بھی لے ڈوبتے ہیں. بالکل ایسے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ آئی ڈو. بالکل, اور خاص طور سے خواتین کے لیے یہ بھی سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے جی کہ اس میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم میں اور تکبر کی بات ہو رہی ہے, جی لیکن جب آپ کسی بھی ہوائی جہاز پہ بھی ٹریول کرتے ہیں, آپ ایئر کرافٹ میں ہوتے ہیں, تو آپ کو جو پہلا انفارمیشن دی جاتی ہے, جو پہلی آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی آپ نے پہلے آکسیجن ماسک خود لگانا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو یا آپ کے ساتھ جو بھی ٹریول کر رہے ہیں ان کو لگانا ہے. سو اس میں نہیں ہوتا, وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ دوسروں کو بچا سکیں گے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ایک بے ہوش بچے کو آپ کندھے پہ رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک بے ہوش ماں کو بچہ کیا کرے گا؟ بالکل, تو یہ کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے. بالکل. تو شیرین, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں, تو جب ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ پروگرامز کی, تو اس میں ایک تو یہ چیز یہ آپ بتائیں کہ آپ کو انڈیویجول اپروچ کرتے ہیں یا آپ گروپ کے ساتھ اس کو موو کراتی ہیں, اور سیکنڈلی کہ جیسے جب آپ گروپ کی بات کر رہے ہیں کہ جو گروپ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی کسی کی مینٹل کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کی فزیکل کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے کیٹر کرتے ہیں؟ دیکھیے, انڈیویجولس بھی اپروچ کرتے ہیں اور گروپس بھی اپروچ کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ رہے ہیں جو کہ انڈیویجولی انہوں نے کنیکٹ کیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے پوری فیملی ممبرس آ گئے اور انہوں نے سیشنز لیے. تو یہ تو مطلب دونوں طرح کے لوگ کیٹر ہو گئے. یہ آپ کا ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کیپیسٹیز الگ الگ ہوتی ہیں, ایجوکیشنل کیپیسٹیز بھی الگ الگ ہوتی ہیں. تو یہ ڈفرینس تو ہے, لیکن ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ کچھ ہماری نیڈز اور وانٹس ہیں جو کہ بہت قدر مشترک ہے. ٹھیک, تو نیڈز ہوتی ہیں ہماری ضروریات, وانٹس ہوتی ہیں ہماری چاہتیں. تو اچھی صحت ہم سب کی ضرورت ہے, اسی طرح سے سکون ہم سب کو چاہیے, اچھے ریلیشن شپس ہم سب کو چاہیے, اور مالی خوشحالی ہم سب کو چاہیے. بالکل بالکل. تو یہاں سے ہم لے کے چلتے ہیں, اور اس میں فرداً جس کے جو سوال ہوتے ہیں وہ ہم لے کے اس حساب سے لے کے چلتے ہیں. ساتھ میں ہم ان کو جو بیسک 4 ایلیمنٹس ہیں, ویسے تو بہت سارے ہیں, لیکن بیسک 4 ایلیمنٹس جو ہیں یہ فزیکلی وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی مثالیں, جیسے غصے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اور جو ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کھڑا کراتے ہیں کہ آپ لیٹے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک, تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کہ کوئی ایکسٹرا علم, تعلیم وغیرہ یہ سب ضروری نہیں ہے, لیکن یہ پریکٹس بیسڈ ہے. تو میرے سارے جو پروگرامز ہیں وہ پریکٹیکل اور پریکٹس بیسڈ ہوتے ہیں, تھیوری بیسڈ نہیں ہوتے. تو اس کی وجہ سے ان کو ساتھ مل کے چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر جب گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ایک کے سوال سے دوسرے کو جواب مل جاتا ہے یا ذہن کھلتا ہے, تو دل و دماغ کھل کے جو ہے وہ بہتر نتائج سب کو ملتے ہیں. بالکل. تو جب آپ اپنے پروگرام کا ذکر کر رہی ہیں, تو پروگرام آپ کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے پروگرام کا؟ میرے پروگرامز کی ڈیوریشن 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک ہوتے ہیں منیمم. ایک سیشن میں ایک سیشن, ہاں 15 منٹ 30 منٹ, جس کی جتنی ضرورت ہے یا جس کی جتنی قابلیت ہے. کوئی بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے کہ ایکسپینسو بہت ہے, لیکن ایکچولی آئی ہیلپ پیپل سیو منی اینڈ میک منی. تو آپ جب وہ پیسے ان کے بچتے ہیں نا, جب وہ دواؤں میں خرچ نہیں ہوتے, غیر ضروری دوائیں, جو بیسک ضروری دوائیں ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو ضرورت سے زیادہ اسمارٹیز کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس میں کمی آتی ہے, میڈیکل بلز میں کمی آتی ہے. اور یہ جو اسکلز سیکھتے ہیں, لائف اسکلز سیکھتے ہیں, وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے, تو ایکچولی بچت ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اپنے بجٹ کے حساب سے جی آپ کی سوچ پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو لے رہے ہیں. جی, کیونکہ جو پیسہ ضائع نہیں ہو رہا وہ بھی آپ کی بچت ہے, انویسٹمنٹ ہے نا, آپ کی ٹائم کی انویسٹمنٹ ہے. دولت لوگ سمجھتے ہیں صرف پیسہ, نوٹ, روپیہ. دولت اچھے لوگ, علم, ہنر, یہ ساری چیزیں جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ویلتھ ہے. بالکل, یہ رسک میں آتا ہے. بالکل رسک میں آتا ہے, اور رسک کا وعدہ بھی اللہ کا ہے, تو وہ رسک اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور دوں گا, چاہے تم کچھ بھی کرو, رسک تمہیں ملے گا. باقی ہے کہ تم اپنے آپ کو پروف کرو. ہاں, تو وہ ہم دیکھ پائیں گے تو دیکھیں گے نا, اس کو ریئلائز کر پانا کہ یہ بھی رسک ہے. صحیح. اچھا شیرین, جیسے یہ ابھی ماشاء اللہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے, ہمیں اللہ کا بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس مہینے کو ہمیں ملا, اور ہم اس میں اپنی عبادات اور
جتنے بھی اچھے کام ہیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین سے بہترین انسان بنائیں. اس مہینے میں ہمیں پلیٹ فارم ملتا ہے تو ہم جتنا شکر ادا کریں کہ ہمیں پچھلے سال ہمیں ملا اور اب ہمیں اس سال بھی مل رہا ہے. تو رمضان کیونکہ اسپیشل مہینہ ہے اور اس اسپیشل مہینے میں ہمارا جو روٹین ہے وہ چینج ہوتا ہے. تو رمضان کے حوالے سے آپ کا کوئی پروگرام ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ سے یہ میرا 16واں سال ہے اس پروگرام کو. اور ایک 3 اسٹیپ میتھڈ ہے کہ مطلب یہ بدعت کے حساب سے نہیں ہے جو عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک عشرہ یہ دوسرا عشرہ، لیکن 10 دن کا ایک میں نے چنک بنایا اس آئیڈیا کے اوپر بیس کر کے. تو اس میں پہلے 10 دن جو ہے ہم فوکس کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کے اوپر، شکر گزاری کے اوپر. عام طور پر جب بھی لوگوں سے پوچھو کہ شکر گزاری کے کتنے طریقے کے، تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور منہ سے کہہ دیتے ہیں شکر ہے، یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. 28 طریقے ہیں شکر کرنے کے، اوکے ماشاءاللہ، جو کہ ہم کرواتے ہیں اس دوران میں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کنیکٹ کراتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے شرح اسماء حسنہ میں پوری اس کی ڈیٹیلز ہیں. یعنی ایک معمولی سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات دے کے آزماتا ہے، لے کے آزماتا ہے، بے شک بے شک کمی کر کے آزماتا ہے، زیادہ کر کے آزماتا ہے، بے شک بے شک دے کے آزماتا ہے اور روک کے آزماتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. تو جب ہم اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے، جیسے ہمارا بچہ اگر بیمار ہے اور وہ آئس کریم مانگے اور تو ہم اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہم اپنے بچے کو دل و جان سے چاہتے ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. تو بگر پکچر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے بالکل کہ کون سی چیز اگر وقتی طور پہ جزوی طور پہ تکلیف بھی ہو رہی ہے. ڈیٹول بھی تو لگاتے ہیں نا زخم پہ، اور زخم جلتا پہ بھی اور ہے. جلتا بھی ہے لیکن وہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ایک پھانس اتنی سی ہوتی ہے لیکن جب تک نکلتی نہیں ہے ہم پورے بے چین رہتے ہیں، کہیں فوکس نہیں کر سکتے. تو وہ چھوٹی چھوٹی ناخن ہمارا اکھڑ جائے تو جی ہم شدید تکلیف میں آ جاتے یعنی ہیں. وہ ہلکا سا چھل بھی جائے، بالکل ناخن اکھڑنا تو بڑی چیز ہے، چھل بھی جائے تو جب تک کہ وہ اس کو برابر نہ کر لیا جائے، کاٹ نہ لیا جائے، وہ ہمیں بے چین کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کو کہ ریئلائز کرنا ضروری ہے. تو یہ شکر ہمیں کیوں کرنا ہے؟ یعنی فرض کریں آنکھیں ہیں، ہاں اس لیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بس یہاں پہ ہم شکر دل سے اس لیے شکر گزار ہیں آنکھوں کے کیونکہ ہم اپنے بچوں کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو کیونکہ کے ساتھ ہم شکر گزاری کرتے ہیں یہ بالکل ہی ہمیں اپنی جو ایک سلیپ واکنگ ہوتی ہے نا، بس ریوڑ کی طرح چل رہے، اس میں سے نکالتا ہے. اگلے 10 دن جو ہیں وہ فارگیونیس کے اوپر ہے. معاف کیوں کرنا ہے؟ بعض اوقات ہم دوسروں کو آسانی سے معاف کر لیتے، خود کو معاف نہیں کرنا. میں خود کو نہیں معاف کر سکتی. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو ہم نعوذ باللہ اللہ سے اوپر ہو گئے. بالکل. تو ہمیں تو کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو یہ تو ہمیں کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ ایزی بناتی ہوں. اور آخری 10 دن میں وہ کیا چیزیں ہیں جو زندگی سے ہم اب ختم کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں، کیسے یعنی ایٹم سائز عادتیں جو ہم اپنا کر آسانی سے اپنے لائف کو میک اوور کر سکتے ہیں. اگلے 10 دن ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. دس از دا انٹائر پروگرام. ویری نائس اینڈ ویری ہولسٹک اپروچ. یس بہت اچھی بات شیریں آپ نے بتائی کہ ہمیں جو ہے شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ہم ایک طرح سے نہیں، 24 طریقے سے 28 طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا، جب ہم 28 طریقے کے شکر کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے زبان سے ادا کر لیا، ہم نے سجدہ کر لیا، ہم نے عبادت کر لی. ایک تو آپ اور بتائیے، ہمیں آپ سے زیادہ ڈیٹیل نہیں لوں گی کیونکہ وہ آپ کا پروگرام جو لوگ اٹینڈ کریں انہیں کو پتہ چلنا چاہیے جی. لیکن اگر ایک دو آپ اور بتائیں کہ کس طرح سے اور کیا جا سکتا ہے. اس کو لکھنا ضروری ہے اور اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ بھی، لوگوں کا شکر ادا کریں، یا کم از کم کانشیسلی ہوتا ہے نا. آپ کسی نیگیٹو سے اس کو سمجھاؤں گی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گا کہ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں کرتے. انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا، ہم نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا رویہ آ جاتا ہے، ان کا رویہ مطلب جو باڈی لینگویج ہے ان کی، تو ہم ان سے کھچے کھچے رہتے ہیں. ہم وہاں نہیں بیٹھتے، کہیں اور بیٹھتے. ٹھیک ہے، اب اس کو پازیٹیو میں کر لیں کہ جب جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں، دو چہرے نہیں رکھتے، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں. ٹھیک، تو ہم اچھی وائب دیں. یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ
ایک دن میں ہی اگر ہم میجر کریں تو بجلی والے, گیس والے, ماسی, گٹر صاف کرنے والا, ایک گٹر بند ہو جائے تو کتنا اہم ہے. ہم دل سے شکر گزاری اس کے لیے کریں. سوچ میں بھی خود اتنی اپنی انرجی اتنی اچھی ہو جاتی ہے کہ روزے کی تکالیف نہیں پتہ چلتی. وہ جو رمضان میں لازماً ایک غصے کا لہر ہوتی ہے, روڈ ریج ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور گھر میں بھی. تو یہ ساری جب ہم پازیٹیو پریکٹسز کرتے ہیں تو ہماری الائنمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے, تو یہ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور یوں شکر گزاری آسان ہوتی ہے کانشیسلی. یعنی ایک ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے تسبیح فاطمہ کو بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے. اگر یہ جعلی پھول بھی ہیں, کسی کے ذہن میں تو آیا, کسی نے تو بنایا, جس نے کہا کہ جی مجھے ایک کارنر بیوٹیفائی کرنا ہے. جی 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 بالکل. تو یہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر جو ہے, یہ ساری چیزیں ایکنالج کرتی ہیں ہم اللہ کے جو عظمت ہے اس کو. تو یوں جو ہے نا شکر گزاری کے یہ طریقے جب ہم کرتے ہیں کانشیسلی, با ارادہ ہے نا, اسلام کی ہر چیز با ارادہ ہے کہ ہمیں اچھی کام کیوں کرنے ہیں, نیکی کیوں کرنی ہے, کہ آخرت کے روز ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ریلیف مل سکے. ریلیف مل سکے. بالکل جی. تھینک یو سو مچ شیریں, آپ کی باتیں اور آپ کے پروگرامز کا سن کر واقعی بہت اچھا لگا, اور میں اپنے ناظرین سے ضرور کہوں گی کہ آپ ان کے پروگرام ضرور اٹینڈ کیجئے. آپ کو یقیناً ایک ہولسٹک اپروچ ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ سولفلی آپ لگے گا جیسے آپ فلفل ہو گئے. تھینک یو سو مچ شیریں آپ کے آنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اب ہم اپنے رخ کریں گے اپنے کچن کی طرف, دیکھیں وہاں آج کیا بن رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے کچن کا, اور ہماری افطاری کی پریپریشنز ہو رہی ہیں. آج ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنی شیف کی طرف کہ وہ آج ہمارے لیے کیا بنا رہے ہیں. جی شیف. السلام علیکم. تھینک یو مس زوفیشا. میں ہوں شیف عمر حلیم اور ماسٹر کلاس پاکستان میں کرنری اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں ایک بہت آسان سی, بہت مزے کی اور بہت اچھی اسنیکنگ ریسیپی لے کے. اچھا, یہ تو بہت ہی آسان ہے, 1 انگریڈینٹ والا سینیریو ہے اس کا کہ آپ کے پاس یہ سنگل انگریڈینٹ ہو اور آپ کا یہ ریڈی ہے.
ساسز بھی آپ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح ساسز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں. ورنہ اٹ سیلف یہ بہت اچھی ریسیپی اور بہت ایزی ہے, مطلب یہ انگریڈینٹ آپ کے گھر میں لازمی ہوتا ہی ہوتا ہے, اور میرے خیال سے لوگ کافی خوش بھی ہو جائیں گے یہ والا مطلب جو میری ڈش سمجھ لیں. تو یہ والی ریسیپی سن کے نا سب لوگ بہت خوش بھی ہو جائیں گے کہ یہ بہت ایزی ریسیپی ہے, اور آرام سے آپ جو ہے نا 5 منٹس میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں, اور بہت ایزی ریسیپی ہے. تو اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, آپ نے پوٹیٹوز لینا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہم موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ شام میں ہم فرائز کھا رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کنزیوم کرتے ہیں, موسٹلی ہم فرائز کنزیوم کرتے ہیں. تو خیر فرائز تو خیر سب کو اچھا لگتا ہے, کوئی اس سے بور نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ سارٹ آف ویسا ہی ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے یہ فرائز سے. اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ لینا ہے آلو. صحیح ہے, نارمل یہ ایکسپیریمنٹل ریسیپی تھی میری, اور یہ اچانک سے صحیح ہو گئی, بہت اچھی ہو گئی. میں نے کچھ ٹائم بعد دیکھا, 1-1.5 سال بعد, میں گھر میں بناتی تھی اکثر, میں نے 1-1.5 سال بعد دیکھا تو مجھے یہ نیٹ پہ بھی دکھی. تو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ریسیپی کس نے لیک کی ہے, کہ شاید کوئی میرے جیسا ہوگا جو گھر پہ یہ چیزیں ٹرائی کر رہا تھا اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی اچھی لگی ہوگی تو انہوں نے نیٹ پہ ڈال دی. تو اس وقت میں بہت ریگریٹ کر رہی تھی کہ اگر میرا پیج ہوتا ہے انسٹاگرام پہ تو آج میں بھی یہ ڈال کے وائرل ہو سکتی تھی. لیکن چلیں کوئی بات نہیں, اگلی بار ہم کچھ ایسا ٹرائی کر لیں گے. تو خیر اس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس میں بوائل پوٹیٹوز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ نے لینا ہے. اچھا پوٹیٹوز بوائل کرنے میں ایک یہ چیز بہت ایزی ہوتی ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسا نہ بھی کرتے ہیں. تو میں اپنا مطلب پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جب آپ کو پوٹیٹوز کو میش کرنا ہے نا, تو آپ مطلب ویسے پوٹیٹو بوائل کر کے میش ہی ہوتے ہیں, تو آپ جو اس کا چھلکا ہے نا, جو اس کا پیر ہے, وہ آپ ریموو کر کے پھر اس کو بوائل کریں. تو اس میں یہ ایزی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو میش کرنا ہوتا ہے نا آپ کو, تو اول تو وہ جو ہم ہاتھ میں یوں پورا ہمارا جو ہے وہ آلو اچھل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ مطلب آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس کو کوئی اسمیشر جو آپ کا ہوتا ہے, پوٹیٹو میشر جو ہمارا ہوتا ہے, آپ پوٹیٹو میشر کو بس فوراً اس سے پریس کریں اور وہ ختم ہو گئی بات. ورنہ جو ہمارا جب ہمیں چھلکا ریموو اس میں سے کرنا ہوتا ہے, اس کا جو پیل ہوتا ہے ہمیں ہٹانا ہوتا ہے, تو ہمارا آلو اتنا گرم ہوتا ہے, ہمیں مطلب اگر جلدی میں کوئی چیز بنانی ہے تو وہ آلو گرم ہونے کی وجہ سے ہم اس کا چھلکا نہیں اتار پاتے. تو ایزی وے یہی ہے کہ آپ چھلکا پہلے اتار لیں اور پھر اس کو بوائل کریں. تو اول تو وہ تھوڑا سا بوائل بھی جلدی ہوگا, سیکنڈلی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اینڈ میں پھر ایزی ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ فوراً جو ہے نا وہ اس کو میش کر لیتے ہیں. اچھا آپ نے جو ہے مطلب آلو کو آپ لوگوں نے اچھے سے بوائل کیا. بوائل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ مطلب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اچھی طرح سے بالکل پراپرلی بوائل ہو گیا ہے. مطلب اگر آپ اس کو ذرا سا بھی دبائیں تو وہ بالکل میش ہو جائے, اتنا زیادہ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے. بہت ایزی ہے, بوائلنگ واٹر میں آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ نے آلو چھیل کے اور وہ ڈال دینا ہے. اس کو بوائل کریں, ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا رکھ دیں اس کو, تاکہ وہ تھوڑا سا مطلب پانی ورنہ بہت جلدی ڈرائی ہو جاتا ہے, ایواپریٹ ہو جاتا ہے تیز آنچ کی وجہ سے. اگر آپ کا فلیم بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ میڈیم ہائی فلیم پہ رکھیں یا میڈیم فلیم پہ اس کو رکھیں, مطلب دھیمی آنچ بھی نہ ہو, زیادہ آنچ بھی نہ ہو, مطلب ایوریج ہو, اس میں آپ اس کو رکھیں اور اپنے پوٹیٹوز کو اچھے سے بوائل ہونے دیں. جب وہ بوائل ہو جائے پراپرلی, آپ کو لگے کہ ہاں ہو گیا, آپ کچھ لوگ نائف یوز کر کے چیک کرتے ہیں کہ بھائی ہو گیا بوائل کہ نہیں ہوا. کچھ لوگ فورک سے چیک کرتے ہیں, جو ہمارا کانٹا ہوتا ہے بیسیکلی یہ چیز جو ہماری ہوتی ہے یہ جی, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے چیک کرتے ہیں. تو وہ آپ کی مرضی, آپ جس طرح بھی اس کو چیک کریں, مطلب وہ بس ایسا ہو جائے کہ وہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے. جب وہ بوائل ہو جائے آپ نے اس کو نکال لینا ہے, صحیح ہے. اس کو 2 منٹ کے رکھیں کہ وہ نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے, ورنہ آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی اس کو ایسے ہی میش کر دیں. اس کو آپ نے اچھے سے میش کر دینا ہے. اس میں آپ نے تھوڑا سا سالٹ اینڈ پیپر ملانا ہے. وائٹ پیپر ملائیے گا, کیونکہ بلیک پیپر ملانے سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں گھر میں گراؤنڈڈ یوز کرتی ہوں, اور ہمیں پاؤڈر یوز نہیں کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ نارمل جو ہمارا پیپر کارنز ہوتے ہیں, کالی مرچ جو ہوتی ہے ہماری, ہم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈرائی روسٹ کرتے ہیں اس کو, اور پھر اس کو جو ہاون دستہ ہمارا ہوتا ہے اس سے ہم کوٹ لیتے ہیں اسے. تو کوٹنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ جو اصل کالی مرچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس سے وہ آتا ہے. اس کو اچھی طرح سے کوٹتے ہیں ہم, تو تھوڑا سا سفوف بھی بن جاتا ہے, تھوڑا سا وہ دردرا سا بھی رہ جاتا ہے. تو آپ ایسے کہیں تو ہم اس کو گراؤنڈڈ بلیک پیپر کہتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ویسا کریں, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں ملائیں گے نا, تو آپ چاہے کوئی سالن بنا رہے ہوں یا آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کلر خراب کر دیتا ہے, مطلب وہ بلیکش سائڈ پہ چلے جاتا ہے, تھوڑا سا ڈارک اس کا کلر کر دیتا ہے وہ جو بھی آپ چیز بنا رہے ہو. تو یہ کر سکتے ہیں آپ کی جو دکنی مرچ ہماری ہوتی ہے, جس کو ہم وائٹ پیپر بھی کہتے ہیں,
آپ چاہے تو آپ اس کو ایسے مطلب ہاون دستے میں کوٹ کے اور وہ یوز کرنا ہے، ورنہ تو ایزی ہے مارکیٹ سے آپ جا کے پاؤڈر لیا ہے بلیک پیپر یا وائٹ پیپر جو بھی آپ کو چاہیے، تو آپ اس میں بلیک پیپر چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں، ورنہ میں نے آپ کو آپشن بھی دیا ہے بیٹر آپشن وائٹ پیپر کا. سالٹ ڈالیں اس میں، وائٹ پیپر ڈالیں، تھوڑا سا آپ چاہیں تو ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے اس میں چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا فلاور کی اماؤنٹ میں بالکل تھوڑی سی، اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کرنے سے آٹا گوندتے اس طرح اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کو آپ پھیلا لیں. اور کیوب جیسے ہوتا ہے نا، جیسے لیٹس سپوز میں آپ کو بتا دوں جیسے یہ ہے، یہ ہمارا ریکٹینگل شیپ میں، آپ اس کو کیوب سائڈ میں لے کر آ جائیں اور اس کو ہلکا سا دبا لیں. دبانے کے بعد اس کو جو ہے وہ کیوبس میں، جیسے پلوز نام ہے اس کا، پوٹیٹو پلوز. تو پلوز کا کیسا شیپ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ریکٹینگلش ہوتا ہے، تھوڑا سا مطلب تھوڑا سا اسکوائر سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ ریکٹینگل شیپ میں کر لیں، چاہے تو اسکوائر شیپ میں کر لیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے ریکٹینگل شیپ میں بھی رکھیں، کچھ اسکوائر شیپ میں بھی رکھیں. تو آپ اپنے حساب سے اس کو رکھ لیں اور پھر اس میں چاہے تو آپ ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں. فوک آپ نے لیا اور فوک سے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کر دیا، مطلب اس کو کٹ کرنے کے بعد آپ نے فوک سے اس کو اچھا سا پریس کر دیا. اس کے بعد آپ ایک جگہ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کارن فلاور لیں، ٹھیک ہے، کارن فلاور میں اس کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے، اٹھا کے ایک ایک پیس کو آپ اٹھائیں. اچھا جب آپ اس کو وہ کر رہے ہوں گے نا تو شاید آپ ایسا محسوس کریں کہ پوٹیٹو ہے تو پوٹیٹو اسٹارچ نکلتا ہے تو وہ تھوڑا سا چپچپا سا ہوتا ہے، وہ چپک جاتا ہے. اگر آپ جیسے ہمارے گھر میں ماربلز لگے ہوئے ہیں تو ہم ماربل پہ ہی کرتے ہیں سب کو، مطلب آٹا واٹا گھومنا سب ہم ماربل پہ ہی کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماربل پہ وہ چپک جائے، تو آپ اپنی نائف کی مدد سے جو ہے وہ ہلکے سے اس کو اٹھا لیں، کیونکہ اگر آپ فوک یوز کریں گے یا کوئی اور چیز یوز کریں گے تو وہ اس سے اس کی شیپ بھی خراب کر دے گا. تو جو فلیٹ چیز ہوتی ہے جیسے نائف ہوتی ہے یا اگر کوئی اور چیز ہے آپ کے پاس پیلٹ نائف ہے یا کوئی ایسی نائفس ہیں جیسے نارمل جو نائف ہوتی ہے وہ بھی آپ یوز کریں اور اس سے آپ اس کو اٹھا لیں. اٹھانے کے بعد اس کو اچھے سے مطلب کارن فلاور میں اس کو کوٹ کر دیا آپ نے، لیکن جو ایکسیسو کارن فلاور ہوگا نا اس کو آپ جھاڑ لیجیے گا. مطلب ویسے آپ اس کو ڈیپ ڈیپ کریں گے نا تو وہ آل سائڈ سے آپ اس کو ڈیپ ڈیپ کریں تو جو ایکسیسو کارن فلاور ہوگا نا وہ جھڑ جائے گا. وہ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو سائڈ میں رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے تو اس کو فریج میں رکھ دیں اور بہت آئل کو اچھا تیز گرم کر کے اپنی ڈیپ فرائنگ کرنی ہے. کڑھائی میں لینا ہے، چاہے تو آپ جو ہے وہ اپنے فرائنگ پین میں زیادہ آئل کو کرنا ہے، اس کو اچھا تیز گرم کرنا ہے کہ مطلب وہ فوراً فرائنگ شروع کر دے، کیونکہ اگر یہ آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا سا بھی کم ہوا نا تو یہ آلو پھیل جائے گا، مطلب وہ آلو پورا پھٹ جائے گا. کارن فلاور پھر اس کو بچانے آئے گا کہ اس میں کوئی خاص کوٹنگ ہوئی بھی نہیں ہے، وہ پورا آپ کا آلو جو ہے نا وہ پورا پھیل جائے گا، وہ پوری کڑھائی میں جو ہے نا وہ آلو ہو جائے گا. تو آپ نے بہت تیز ٹیمپریچر پہ اس کو بنانا ہے. اس کو آپ فرائی کر لیں، فرائی کرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیں، سائڈ میں کر لیں اور اس کو کسی بھی ساس کے ساتھ سرو کر لیں. ویسے تو یہ کیچپ کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن میں نے جب اس کو کھایا تھا تو مجھے یہ ٹارٹر ساس ہوتی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا کمپلیمنٹ کیا تھا. تو میں نے آپ کو پچھلی ریسیپی میں ساور کریم بنانا سکھائی تھی، بس آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ساور کریم میں تھوڑا سا مائونیز ایڈ کرنا ہے اور جو گرکنز تھے گرکنز کو آپ نے بالکل باریک باریک چاپ کرنا ہے، وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے. اس میں تھوڑا سا ہنی آپ اپنے ٹیسٹ برڈس کے حساب سے ایڈ کر دیں، تھوڑا سا سالٹ چاہے تو اس میں ایڈ کر دیں اور اس میں جو کیرٹ ہوتی ہے اس کو بالکل باریک باریک چاپ کر کے اور وہ ایڈ کر دیں اس میں، اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. تو اس کے ساتھ یہ آپ سرو کرو. ایسے فشز کے ساتھ بہت اچھی مطلب بہت اچھا کمپلیمنٹ کر دیجیے. آپ فش بناتے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھا مطلب اس کا کمپلیمنٹ چلا جاتا ہے. تو پوٹیٹوز کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں، وہ بہت اچھا کمپلیمنٹ کرے گی. ورنہ آپ چاہیں تو اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، میونیز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور ہم نے جتنے بھی انگریڈینٹس اس میں لیے تھے اپنی ریسیپی میں، چاہے وہ پوٹیٹوز ہیں یا جو بھی ہمیں نائس مارٹ نے اسپانسر کیے تھے، تو آپ لوگ جائیں اپنا نیئرسٹ جو آپ کے پڑ رہا ہے نائس مارٹ اس کو وزٹ کریں اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہماری ریسیپی ٹرائی کر کے ہمارے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ کریں ہماری ویڈیوز پہ اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. سو تھینک یو سو مچ. اوور بیک ٹو میں زوفیشا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ شیف آپ کا، آپ نے آج بڑی مزے کی ہماری ریسیپی دی اور کیونکہ ٹائم بھی ابھی ہوا چاہتا ہے افطار کا، ہم چل رہے ہیں اپنے افطار کی طرف. ناظرین آپ بھی کیجیے اپنا افطار اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.